آج سے کافی عرصہ قبل میں نے بی بی سی پہ ایک انٹرویو سنا تھا ہندوستانی آرمی کا ایک بندہ، ایک میجر لیول کا، جس کو چائنا نے گرفتار کر کے اپنے ملک میں لے گئے۔ اس نے اپنی جو روداد بتائی، اس میں بڑی دلچسپ کہانی تھی کہ چائنیز لوگوں نے اس کو مختلف شہروں میں گھمایا، اپنی تہذیب، اپنے رہنے سہنے کا طریقہ کار، ثقافت، کلچر، وہ 2 سال میں اس کی برین واشنگ کرتے رہے اور اس کو اپنا کلچر، اپنا طریقہ کار، اپنا رہن سہن سکھاتے رہے۔ اور جب وہ واپس چائنا سے انڈیا میں آیا تو اس کے بہت سارے خیالات چائنا کے بارے میں بدل چکے تھے۔ اسی طرح میں خود ایک صوبیدہ ریٹائرڈ شخصیت کی جو ہے نا، وہ جن سے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان میں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ہندوستان میں ہماری بہت ساری کوچنگ کی گئی، ہمیں کلاسز دی گئی، ہمیں مختلف شہروں میں گھمایا گیا اور ہم انڈین کلچر اور دوسری تیسری چیزوں کے بارے میں ہمیں دکھایا گیا اور کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا۔ ویسے بھی اگریمنٹ ہوتے ہیں، جو فوجی کسی دوسرے ملک میں کیپچر ہو جاتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جب تک اس علم معلومات پھیلتی نہیں یا راز نہیں افشاں ہوتا کہ فلاں فوجی پکڑا گیا، تب تک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہڈن طریقے سے ہے تو وہ مار بھی سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو کچھ 9 مئی کو ہوا، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی یہی رائے تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسی ملک کے باشندے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو عام معافی دے دی جائے تاکہ یہ اس ملک کے باشندے، اس ملک کے بچے ہیں اور ان کو جو ہے نا عام معافی کی شکل میں بیک اپ کا موقع دیا جائے۔ لیکن ہوا یوں کہ جو بھی لوگ یہاں سے کسی شکل میں چھوٹ کے واپس آتے، وہ آئے روز یوٹیوبروں کے ہتھے چڑھتے اور جو داستانیں، جو وہ باتیں کرتے، اس سے مزید الجھاؤ پیدا ہوتا۔ فوج کے درمیان، اداروں کے درمیان یا سیکیورٹی اداروں کے درمیان مزید باتیں جو ہے نا وہ آگے بڑھ جاتی۔ ابھی بھی جو لوگ رہا ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں یوٹیوبروں کے ہاتھ چڑھے ہیں، جو گزشتہ دنوں 19 لوگوں کو عام معافی دی گئی ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو معافی دی گئی جنہوں نے باقاعدہ رحم کی اپیل کی تھی۔ ان میں سے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے محمد بلال حسین۔ انہوں نے رحم کی اپیل میں لکھا ہے، جی مجھ پر رحم کیا جائے اور میری معافی کی درخواست قبول کی جائے۔ میں 9 مئی کے واقعات کو بہت بڑی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مجرم ہے زاہد خان نے رحم کی اپیل میں درخواست کی کہ نہایت عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ریاست کے خلاف اپنے کاموں پر شرمندہ ہوں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور یہ 19 افراد ہیں جنہوں نے رحم کی اپیل کی سزائیں بولنے کے بعد، اور ان کو اب آزاد کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اپنے ساتھ رحم کی اپیل کے لیے درخواست دی۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہے جن کا نام سید عالم ہے، انہوں نے درخواست میں اپیل کی کہ 9 مئی میں ریاست کے خلاف کیے گئے کاموں پر شرمندہ ہوں، میری رحم کی درخواست قبول کی جائے اور میری سزا معاف کی جائے۔ اسی طرح ایک مجرم محمد سلیمان نے رحم کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ 9 مئی میرے کے واقعات میں میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے اور 9 مئی کے کاموں پر شرمندہ ہوں، وہ کام کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔ یعنی اب جب یہ لوگ رہا ہوتے ہیں تو چند ہزار یا چند لاکھ کے لیے یا ویوز کے لیے یا اپنے پارٹی نظریات کے لیے دوبارہ ان یوٹیوبرز کے ہاتھوں چڑھتے ہیں اور ان کے بیانات دیکھنے والے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور ان کے بارے میں جو یہ بیان کرتے ہیں وہ بالکل مناسب گفتگو نہیں ہوتی۔ میرے پہلے 2 جو واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو چائنا میں ایک انڈین آرمی کا بندہ پکڑا گیا تھا، اسی طرح پاکستانی ایک انڈیا میں پکڑا گیا تھا، جس طرح ان کی کوچنگ یا برین واشنگ کی گئی، اگر یہ لوگ بھی 9 مئی سے آج سزا یافتہ ہونا شروع ہوئے تو 9 مئی تک سے لے کے اب تک ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے تھی۔
اداروں کو ان اپنے ہی ملک کے بچوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اب یہ لوگ اگر رہا ہو کے دوبارہ یوٹیوبروں کے ہاتھے چڑھتے ہیں تو ان کے نظریات خیالات میں کوئی فرق نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں اور پھر کسی ایونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مجرم محمد الیاس نے کہا جی کہ میرے ساتھ رحم کیا جائے، 9 مئی کو مجھے بعض افراد نے گمراہ کیا، اپنی غلطیوں کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے عمل سے میرے خاندان کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اب اس قسم کے اشخاص بھی جب یوٹیوبرز یا یہ جو سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانکس میڈیا کے ہتھے چڑھ کے دوبارہ اداروں یا ملک کے خلاف یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں تو پھر یہ جو معافی نامہ کے لیے درخواست دی گئی ہے اس کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ لوگ کسی چیز کا پاس رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب یہ رہا ہوتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ دوبارہ اپنے ڈگر پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو 2 سال اندر رہے ہیں ان کو کسی قسم کی تربیت یا برین واشنگ نہیں کی گئی، جو کہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے۔ وہ جو لوگ اس وقت گرفتار تھے ان کو 2 سالوں میں اداروں کے اور ملکی حالات کے بارے میں برین واشنگ کرنی چاہیے تھی۔ یہ اسی ملک کے باشندے ہیں، اسی ملک کے رہائشی ہیں، اور اگر ان کی کوچنگ یا برین واشنگ نہیں کی گئی تو یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مجرم نے جناب جس کا نام یاسر نواز ہے کہا کہ انتہائی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے معاملے میں نرمی کی جائے، 9 مئی کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اب یہ جو تمام لوگ اعتراف کر رہے ہیں اور اعتراف کے بعد میڈیا کے لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ رہے ہیں، اب ان کے ساتھ جو آنے والے وقت میں مزید کوئی ایسا سلوک ہوتا ہے تو پھر یہ خود اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ میری بات پھر وہی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے باشندے ہیں، جو بچے برین واشڈ ہوئے یا کسی لیڈر کی غلطی کی وجہ سے کسی معاملے میں ملوث ہو گئے، ان کی ان 2 سالوں میں تربیت ہونی چاہیے تھی۔ یہ اسی ملک کے بچے، اسی ملک کے باشندے 2 سال تک جیلوں میں رہے اور جن کو 19 افراد کو معافی دی گئی، اگر یہ دوبارہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں برابر کے وہ لوگ بھی شریک ہیں جن کے پاس یہ جیلوں میں رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی تیسری وجہ سے مجرم نہیں تھے، یہ برین واش دے اور یہ کسی آئیڈیالوجی کے جھانسے میں آ کے انہوں نے یہ واقعات کیے ہیں، تو ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو اندر سمجھانا چاہیے تھا، ان کے اندر کوچنگ ہونی چاہیے تھی، ورکشاپس ہونی چاہیے، ان کو پاکستان کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، ان کو پاکستانی سیاست کے بارے میں، یہاں پہ جو ہمارے گزرے ہیں لوگ ان کے کارناموں کے بارے میں اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے بتانا چاہیے تھا، تاکہ یہ لوگ برین واشڈ ہوتے، یہ سمجھ بوجھ کے بعد باہر نکلتے۔ اور اسی طرح جس طرح چائنا سے ایک انڈین فوجی اچھے خیالات لے کے واپس انڈیا آیا اور انڈیا سے ایک پاکستانی فوجی کچھ بہت اچھے خیالات لے کے یہاں پہ آیا، اس کی میری ذاتی گفتگو تھی جس کو میں پبلش نہیں کر سکتا، البتہ وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، لیکن ان کے اندر ایسے خیالات، ایسے جذبات ضرور پیدا ہوئے ان کی ان کوششوں سے جو جیلوں کے درمیان ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ تو میری اداروں سے بھی اور اس ملک کے نوجوانوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ سب مل کے آگے بڑھیں، بالکل نہ آئیں، آپ معافی لے کے باہر نکلے ہیں، اور آپ معافی لینے کے بعد اگر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور آپ اپنی پارٹی کی بھی بدنامی کے باعث بن رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ ایگریمنٹ سائن کر کے وہاں سے نکلے ہیں کہ ہمیں عام معافی دی جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔